السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آج ہم بات کریں گے عثمان خان غازی کے بارے میں۔ عثمان خان غازی کی جو پیدائش ہے سن 1258 سوات میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ارطغرل تھا اور والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ ارطغرل جو کہ عثمان کے والد ہیں، ان کی وفات کے بعد سلجوق روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہوگی، کیونکہ جو عثمان کے پاس جاگیر تھی یہ جو ہے سلجوقی جو سلطنت تھی اس کے متحد رہتی تھی، اور جب اس کا خاتمہ ہوا سلجوقی سلطنت کا تو عثمان کی جو سلطنت تھی یہ آزاد ہوگی، اور اس طرح عثمان نے اپنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ لی۔ عثمان خان کی جاگیر سرحد جو اس کی سرحدیں تھی یہ قسطنطنیہ کی بیزنطی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بیزنطی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باجگزیر بنا لیا تھا۔ یہ بیزنطی سلطنت بہت کمزور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بیزنطی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کے بعد ایک بڑی لڑائی شروع ہوگی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری قابلیت کا ثبوت دیا، بہت سے علاقے فتح کر لیے جن میں سے بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کے فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عثمان بڑا بہادر عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی تھی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیض، رحم دل، مہمان نواز تھا، اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے بہت سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کو صدر مقام اس کے شہر تھا، لیکن بروسا کی فتح کے بعد دارالحکومت قرار دیا گیا بروسا۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا، ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی، اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم عالیشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر، 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے ڈینوب تھے، اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کوکاف اور کوہ اطلاس تھے۔ بعد میں عثمان کے خواب کے بعد، کیونکہ عثمان کی اولاد زمانے میں چونکہ سلطنت ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اسی لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے متعلق ایک پیش گوئی تھی۔ شہر سے متعلق قسطنطنیہ کا شہر ہے جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ عثمان کے بعد اس کے اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اورحان خان کے بارے میں بتائیں گے، جس نے بعد میں عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ہم اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔